بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے دن جب آپ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا نام سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں فرسٹ تھاٹ کیا آتی ہے؟ یا اسی سوال کو بین الاقوامی میڈیا کی زبان میں کہیں تو is there a cult of personality in the democratic world to rival نریندر مودیز؟ واشنگٹن پوسٹ میں 18 مارچ 2021 کو ایک آرٹیکل شائع ہوتا ہے جس کا ٹیگ لائن یہی کوسچن تھا، اور اس آرٹیکل میں بتایا جاتا ہے کہ 24 فروری کو دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیم جس کی تعمیر پر تقریباً $100 ملین لاگت آئی اور جس کا ابتدائی نام موٹیرا کرکٹ سٹیڈیم رکھا گیا تھا، لیکن 24 فروری کو اس کا نام بدل کر دا نریندر مودی کرکٹ سٹیڈیم رکھ دیا گیا۔ اور اس ایونٹ کے محض 4 روز بعد یعنی 28 فروری کو بھارتی اسپیس ایجنسی نے ایک سیٹلائٹ لانچ کی جس پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا فوٹو لگایا گیا تھا۔ یعنی اب ایک ہی ہفتے کے اندر بھارتی وزیر اعظم زمین پر بھی مونیومنٹل کروا رہے تھے اور زمین سے باہر اسپیس میں بھی۔ یہ ہے آج کا ماڈرن انڈیا لیڈ بائی اے کلٹ آف پرسنالٹی۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کلٹ آف پرسنالٹی کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور بھارت میں کیسے نریندر مودی کا کلٹ آف پرسنالٹی بھارتی سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے۔ کلٹ آف پرسنالٹی کی ڈیفینیشن اور اس کے کانسیپٹ کو سمجھنے سے پہلے اسی سے ملتا جلتا اور ریلیٹڈ ایک اور کانسیپٹ جسے ایپوتھیوسس کہتے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس میں کسی سبجیکٹ کو یا آبجیکٹ کو ایک ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ اس کا لیول ڈیوائن ہو جائے، یعنی کسی سبجیکٹ کو خدا کا درجہ دے کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور عام طور پر ایسا کسی انسان کے متعلق کیا جا سکتا ہے، یعنی انسان کو ایک ڈیوائن لیول تک پہنچا دینا۔ یہ عمل ایپوتھیوسس کہلاتا ہے۔ اور اسی کانسیپٹ کی ایک اگلی شکل یا ماڈرن ڈے شکل یا اس کی ایک ایکسٹریم ہے کلٹ آف پرسنالٹی، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ کلٹ آف پرسنالٹی حکومتی سطح پر، رجیم لیول پر، یا ایک ایسے انفرادی شخص کے لیول پر کیا جاتا ہے جس کے پاس کلی اختیارات ہوتے ہیں، اور پھر ان میں سے کسی ایک کی مدد سے میس میڈیا کی ٹیکنیکس کو یوز کیا جاتا ہے، جس میں پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، بگ لائی، اسپیکٹیکل، پیٹریٹزم، اور گورنمنٹ آرگنائزڈ ڈیمونسٹریشنز اور ریلیز ہیں، جس کا بنیادی مقصد کسی بھی ایک لیڈر کو، کسی بھی ایک انڈیویجول کو اس طرح سے آئیڈیالائز کر کے کریٹ کرنا یا اس کا ایک ورشپ فل امیج لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ اسے خدا کے برابر یا گاڈ لائک سٹیٹس پر پہنچا دیا جائے۔ اور ان پیرامیٹرز کو، ان سکیلز کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ تاریخ میں ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے، چاہے وہ فرعونوں اور نمرودوں کا زمانہ ہو یا آج کے دور کی جدید دنیا ہو، ہر دور میں کلٹ آف پرسنالٹی نمایاں رہا ہے۔ لیکن اگر صرف جدید دور کی بات کریں تو ابھی حال ہی میں دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں جنم لینے والے بڑے بڑے لیڈرز ہمارے سامنے آئیں گے، جس میں اٹلی کے مسولینی، جرمنی کے ایڈولف ہٹلر اور سوویت یونین کے جوزف اسٹالن ہیں۔ اور آج کے دن 2021 میں اس کی مثال کم فیملی ہے جو کہ نارتھ کوریا کو لیڈ کر رہی ہے۔ آج کے دن پولیٹکس کا ایک اہم کانسیپٹ سمجھا جانے والا کلٹ آف پرسنالٹی کا کانسیپٹ، اگر اس کی تھوڑی سی ہسٹری کی بات کریں تو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے اس کا استعمال جوزف اسٹالن کے دور میں کیا گیا، یا عام زبان میں یوں کہہ لیں کہ ان کو ریفر کر کے اس کو باقاعدہ متعارف کروایا گیا۔ اور یاد رہے کہ جوزف اسٹالن 1927 سے 1953 تک بلا شرکت غیر سوویت یونین کے حکمران رہے، اور دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست دینے والے اہم لیڈران میں بھی ان کا شمار کیا جاتا ہے، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ 1956 میں اس اصطلاح کو، یعنی کلٹ آف پرسنالٹی کی اصطلاح کو باقاعدہ طور پر نصاب میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن یہاں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا جوزف اسٹالن سے پہلے کوئی کلٹ آف پرسنالٹی کا لیڈر نہیں تھا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔
اس سے پہلے بھی موسولینی اور ہٹلر جو کہ دوسری جنگ عظیم میں تقریباً ایک ہی دور میں موجود تھے، وہ بیسیکلی جوزف اسٹالن سے پہلے اقتدار میں آئے تھے، تو وہ بھی کلٹ آف پرسنالٹی کا ایک نمایاں اور واضح چہرہ تھے۔ لیکن اسٹالن کی پرسنالٹی کو ایک سکیل کے طور پر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جوزف اسٹالن سے پہلے جتنے بھی کلٹ آف پرسنالٹی کے عمل لیڈرز تھے وہ عام طور پر رائٹ ونگ ڈکٹیٹرز تھے، یعنی ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ایک سٹرگل کرنے کے بعد اقتدار میں آئے اور پھر ڈکٹیٹر بن گئے۔ مثال کے طور پر مسولینی اور ایڈولف ہٹلر دونوں باقاعدہ طور پر سیاستدان تھے اور ان کی باقاعدہ طور پر سٹرگل بھی تھی، دونوں الیکشنز کے ذریعے ہی اقتدار میں آئے تھے لیکن پھر ڈکٹیٹرز بن گئے، یعنی ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے دونوں نے ہی پاور حاصل کی تھی۔ لیکن جوزف اسٹالن کے بعد جتنے بھی کلٹ آف پرسنالٹی کے لیڈرز آئے وہ عام طور پر لیفٹ ونگ یعنی ایگزسٹنگ سسٹم کو مکمل طور پر بدل کر اقتدار میں آنے والے لیڈرز تھے، اور ان کی بڑی بڑی مثالوں میں کیوبا کے فیدل کاسترو، وینزویلا کے ہوگو شاویز اور چائنا کے ماؤ زے دونگ کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ بیسک کنسیپٹس کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کا جائزہ لینے کے بعد بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں کیسے کلٹ آف پرسنالٹی نے جنم لیا۔ تو انڈیا کے سوشل سیٹ اپ اور سوسائٹی کے پرسپیکٹوز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مشہور انڈین جیورسٹ، اکانومسٹ اور سوشل ریفارمر B.R. امبیڈکر نے کہا تھا، بھکتی ان ریلیجن may be a road to the salvation of the soul, but in politics bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship۔ سادہ زبان میں یوں کہیں تو ان کا کہنا تھا کہ بھارتی سوسائٹی میں مذہب پرستی ہو سکتا ہے کہ روح کی نجات کا باعث بنے، لیکن اگر اسی کانسیپٹ کو سیاست میں استعمال کیا جائے گا تو یہ آخر کار ایک ڈکٹیٹرشپ کی بدترین مثال بن سکتی ہے۔ اور B.R. امبیڈکر کی اس پیش گوئی یا اس خدشے کا عملی اظہار 1970s میں پہلی مرتبہ بھارت میں سامنے آیا، جب اندرا گاندھی کے سامنے بھارتی عوام نے اپنی تمام تر آزادیاں رکھ دیں اور انہیں یہاں تک اختیار دے دیا کہ وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو سبورٹ کر سکیں، اور اس وقت کی کانگریس پارٹی کے پریزیڈنٹ نے اسے عام زبان میں یوں بیان کیا کہ اندرا از انڈیا اینڈ انڈیا از اندرا، اور یہ وہی نعرہ ہے جو کہ ہٹلر کے پروپیگنڈا انچارج گوئبلز نے تخلیق کیا تھا کہ ہٹلر ہی جرمنی ہے اور جرمنی ہی ہٹلر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اندرا گاندھی نے انڈیا میں ایسا کیا کیا، ایسے کون سے اقدامات کیے کہ انہیں 1970s میں لیڈی ہیونگ کلٹ آف پرسنالٹی کہا جانے لگا۔ تو اندرا گاندھی نے انڈیا میں ایمرجنسی کا پہلی مرتبہ نفاذ کیا تھا، اور یہ قدم آزاد انڈیا میں آج بھی ایک انتہائی کنٹروورشل سٹیپ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اندرا گاندھی کی جانب سے لگائی گئی اس نیشنل ایمرجنسی کا دورانیہ تقریباً 21 ماہ ہے، جو کہ 1975 سے 1977 تک رہا۔ یاد رکھیں اندرا گاندھی 1966 میں پہلی مرتبہ اقتدار میں آئیں اور 1975 میں روٹین کے مطابق بھارت میں الیکشنز ہونا تھے، لیکن اندرونی صورتحال اور بیرونی صورتحال کا بہانہ بنا کر اندرا گاندھی نے بھارت میں نیشنل ایمرجنسی کا اعلان کر دیا، اور 25 جون 1975 کو لگائی جانے والی اس ایمرجنسی کا خاتمہ 21 مارچ 1977 کو کیا گیا، اور اندرا گاندھی کا یہ سٹیپ بھارت میں پرائم منسٹر کی طاقت کے زور پر عملی اظہار تھا، جس کے بعد بھارت میں 1975 کے الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا، سول رائٹس کو کرب کیا گیا، اندرا گاندھی کے سیاسی مخالفین اور سیاسی حریفوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ میڈیا پر بھی سنگین قسم کی پابندیاں لگائی گئی۔ انسانی حقوق کی واضح خلاف ورزیاں آئے روز بین الاقوامی میڈیا کی زینت بننے لگی، اور اس سے ملتے جلتے بہت سارے اور نیگیٹو ایسپیکٹ بھی بھارت کی سوسائٹی میں پہلی مرتبہ سامنے آئے۔ لیکن اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اندرا گاندھی نہ تو ایڈولف ہٹلر تھیں اور نہ ہی مسولینی تھیں،
یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 1977 میں ایمرجنسی کے خاتمے کا اعلان کیا، لیکن شاید وہ یہ بھول گئی تھیں کہ ایبسولوٹ پاور کو انجوائے کرنے کے لیے چیزوں کو ریورٹ نہیں کیا جاتا، اور اگر ریورٹ کیا جائے تو تمام تر چیزیں اسٹرانگ کلٹ آف پرسنالٹی ہونے کے باوجود ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اور اندرا گاندھی اس کی واضح مثال ہے۔ 1977 میں جب بھارت میں ایمرجنسی کے خاتمے کا اعلان ہوا تو اس کے بعد الیکشنز ہوئے جس میں اندرا گاندھی کو عبرت ناک شکست ہوئی، اور پھر آنے والی دہائیوں میں وہ تمام اقدامات جو اندرا گاندھی نے اپنے دور میں کیے تھے وہ آہستہ آہستہ واپس ہونے لگے، اور بھارت ایک رول ماڈل کے طور پر بین الاقوامی سطح پر ابھرنے لگا۔ لیکن پھر 2014 میں انٹری ہوئی۔ 2014 میں بی جے پی کے لیڈنگ رہنما نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بن گئے، اور بھارت کی بین الاقوامی سطح پر ڈیموکریٹک کریڈیبلٹی بھی گہرانا شروع ہو گئی، اور ان کے دور میں ہی میڈیا پر پابندیاں لگانے کا آغاز ہوا، اور اس کے ساتھ میڈیا کو اپنے حق میں بھی استعمال کرنے کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ جوڈیشری پر بھی انفلوئنس جمانے کی بھرپور کوششیں شروع کر دی گئیں، اور ساتھ ہی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو بھی کام کرنے سے یا تو باقاعدہ طور پر روک دیا گیا یا ان کے کام میں ایسے روڑے اٹکائے گئے کہ وہ اپنا اثر نہ دکھا سکیں۔ اور ان اقدامات میں شدت اس وقت آئی جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی پارٹی بی جے پی نے اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی، اور یہ وہ انسٹیٹیوشنز تھے جن کو استعمال کرنے کی اندرا گاندھی نے بھی شاید کوشش نہ کی ہو، جس میں سب سے بڑا انسٹیٹیوشن آرمی کا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن اور ریزرو بینک آف انڈیا بھی آج کے دن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک قسم کا ماؤتھ پیس ہے، اور آئے روز ہونے والے جو بہت سارے واقعات ہیں وہ اس کی واضح مثال ہیں۔ اور اداروں کی اس بڑھتی سبورین کے ساتھ ہی بھارت میں کلٹ آف پرسنالٹی کے ایک نئے برانڈڈ کانسیپٹ نے بھی جنم لیا، اور 2014 کے بعد سے اب تک تمام اسٹیٹ ریسورسز کو اس انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھارتی وزیر اعظم کا فیس ہر پروگرام کا، ہر ایڈورٹائزمنٹ کا سینٹرل پوائنٹ ہوگا، یعنی بھارتی وزیر اعظم کے امیج کے بغیر بھارت میں کسی قسم کا پروگرام پولیٹیکل یا ریلیجیس ہو وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور اسی دوران گوئبلز کے تخلیق کردہ مشہور زمانہ کلٹ آف پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرنے والے نعرے نے ایک نئی شیپ لی، مودی از انڈیا، انڈیا از مودی۔ اور اس میں شدت اس وقت آئی جب عام بی جے پی کا ورکر وہاں سے لے کر بی جے پی کا ایم پی اور منسٹرز تک تمام کے تمام ہی اس پر نہ صرف یقین رکھتے تھے بلکہ اس کا عملی طور پر پرچار بھی کرتے نظر آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیوراج سنگھ چوہان جو کہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بھارت کے لیے گاڈز ڈیوائن گفٹ ہے، یعنی خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک گفٹ ہے جو کہ انڈینز کے لیے مخصوص ہے۔ اور کرین ریجیجو جو کہ بھارت کے ایک جونیئر منسٹر ہیں، انہوں نے شاید تمام تر لمٹس کو کراس کر لیا، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں کہا کہ وہ اصل میں فرانسیسی نوسٹراڈیمس کی پیش گوئی کے مطابق انڈیا میں حکمرانی کر رہے ہیں، کیونکہ نوسٹراڈیمس نے یہ کہا تھا کہ 2014 سے لے کر 2026 تک ایک ایسا حکمران انڈیا میں آئے گا جس سے ابتدائی طور پر لوگ نفرت کریں گے لیکن آخر کار وہ لوگوں کا دل جیت لے گا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بی جے پی کا عام ورکر ہو یا کوئی منسٹر ہو، وہ کس حد تک مودی کے کلٹ آف پرسنالٹی میں مبتلا ہیں اور ان کو پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ کلٹ آف مودی دا سپرمین بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے دا کلٹ آف اندرا دا سپر ویمن، اور یہ بالکل وہی پریکٹیکل اظہار ہے جس کا خدشہ بی آر امبیڈکر نے کیا تھا کہ انڈین سوسائٹی میں اگر مذہب کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا
تو وہ الٹیمیٹلی ایک ڈکٹیٹرشپ کو جنم دے گا۔ اور آج کے دن بی جے پی پارٹی کا نریندر مودی کو ہندو مسیحا کے طور پر پیش کرنا، ان کو پورٹرے کرنا اور اس انداز میں دنیا کے سامنے رکھنا کہ وہ ہندتوا کے اونلی لیڈر ہیں، یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ارب کی آبادی رکھنے والا ملک بھارت نریندر مودی کے اس کنسپٹ کو ایکسپٹ کرے گا، لیکن یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ اور اس کا منفی پہلو یہ نکلا ہے کہ بھارت کی اکانومی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور انڈین سوسائٹی ایز ہول عالمی سطح پر بہت سارے کویسچن مارکس میں گھری ہوئی ہے، جس کا عملی اظہار کورونا وائرس کے آنے کے بعد واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کورونا وائرس کی ویکسین کی بات کریں تو اس پر نریندر مودی کا امیج موجود ہے، یعنی پولٹیفیکیشن آج بھی بی جے پی انتہائی آب و تاب کے ساتھ کر رہی ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ایز اٹ جاری رہتا ہے تو یہ بھارت کے لیے آنے والے دنوں میں انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ سوسائٹیز یا وہ قومیں جہاں پہ کلٹ آف پرسنالٹی کے کنسپٹ نے عملی طور پر جنم لیا، آخر کار ایک ڈیزاسٹر بنا، چاہے وہ ایڈولف ہٹلر ہوں یا اٹلی کے مسولینی۔ اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایک دن نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم نہیں رہیں گے، لیکن خدا جانتا ہے کہ اس وقت بھارت کی سچویشن کیا ہوگی، اور اس کے بعد شاید ہی بھارت کلٹ آف مودی سے پہنچنے والے معاشی اور ادارہ جاتی نقصان سے باہر نکل سکے، اور خاص طور پر اگر بات کریں تو سوشل لائف اور مورل فیبرک، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا سب سے زیادہ نقصان اس وقت انڈین سوسائٹی کو ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر 2024 کے بعد کیا ہوگا، اور 2024 میں انڈیا عالمی سطح پر کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہوگا۔ اس بارے میں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔